बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माई वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं जनाब शौकत अली कश्मीरी साहब, जो किसी तारीफ के मुताज नहीं हैं। उनसे टाइम लेना भी मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था भाई, उनकी बहुत मसरूफ़ी थी, बहुत सी जगहों पर उनके इंटरव्यू थे, फिर यूएन के सिलसिले में भी वो बिज़ी रहे और बेशुमार कॉन्फ्रेंसों में उन्होंने शिरकत की। तो आज उन्होंने टाइम मुझे दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो बातचीत है बड़ी पॉजिटिव होगी। जनाब शौकत अली कश्मीर साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, इसमें बातचीत तो बहुत सी करनी थी आपके साथ, हो सकता है कि नंबर ऑफ सेशन करने पड़ेंगे। एक तो ये भी था कि जो हमने शुरू किया था कि लाइफ एंड जो आपकी स्ट्रगल थी उस पर हमने कुछ करना था, तो जी उसको आप जारी रखेंगे। लेकिन इस वक्त कुछ बर्निंग इश्यूज हैं जिस पर मैं बातचीत करना चाहता हूँ आपके साथ। जी। मसलन आपने ये देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में अच्छा इसको क्या कहेंगे, इलेक्शन हुआ है या सिलेक्शन हुआ है? ये जो 70 सालों से जो तारीख थी उसी को दोहराया गया है। कोई नई चीज नहीं है। कोई नई चीज नहीं है, बाद में तफसीलन बात करेंगे इस पे। अच्छा मसलन अगर चलो जो इलेक्शन कह लें, सिलेक्शन कह लें, तो इन बेचारों को तो वैसे 70-73 साल नहीं कह सकते कि इनको तो वोट जो है ना, राइट टू वोट है, वो तो बहुत बाद में दिया गया ना। हमें भी काफी अरसे बाद मिला, लेकिन ये तो हमसे भी पीछे थे ना उस सेंस में। तो पर एनीवे जो हमेशा ये होता आया है, जैसे कि आप जानते हैं भाई, जो हुकूमत हो रही है यानी आप जिसको कहते हैं इस्लामाबाद की कह लें या पहले कराची थी, उसी की हुकूमत बनती है जहाँ पर सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में। तो कोई तब्दीली तो खास नहीं आई उस सेंस में। देखिए, ये तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट की एक सेटल्ड पॉलिसी है कि सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वही हुकूमत कायम होनी चाहिए जो इस्लामाबाद की कुर्सी पे बैठा हो। अगर मार्शल्ला होगा तो गिलगित बल्तिस्तान मार्शल्ला जोन ई में आएगा और आज़ाद कश्मीर में भी किसी न किसी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जनरल को या ब्रिगेडियर को भेज दिया जाएगा। तो मैं इसलिए कहता हूं कि 70 सालों में कोई तब्दीली इसलिए नहीं आई कि राइट ऑफ वोट तो ठीक है। आप ये देखें कि जिस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में तो खैर वो तकल्लफ भी नहीं किया गया, लेकिन आज़ाद कश्मीर में फ़क्तन फ़वक्तन ये तकल्लफ करते रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि यहाँ की एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी जो हमेशा अपने मुतालबे रखती रही है, फिर कई पॉलिटिकल पार्टीज के अलाइंसेस भी बने हैं जिसमें डेमोक्रेसी का मुतालबा किया जाता रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप ये देखें कि 1950 में ही बल्कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत का क्याम ही नामजदगियों से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद अगर किसी ने भी ज़रा सा इख्तलाफ किया तो उस इख्तलाफ के वजह से उसको न सिर्फ इक़्तिदार से बेदखल किया बल्कि उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा के तो उसको विक्टिमाइज भी किया गया। ये कहानी जेलों में बंद भी किया गया है, ठीक है। जहाँ जेलों में भी बंद किया गया है। जैसे आप ये देखें कि सरदार इब्राहिम से लेके तो मरहूम कैश खुर्शीद तक, और सरदार कय्यूम जो इलाके पाकिस्तान के बहुत बड़े दाई थे, तो उन्होंने भी भुट्टो साहब की हुकूमत से थोड़ा सा इख्तलाफ किया। और वो ये था कि उस वक्त भुट्टो साहब जो है वो आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाना चाहते थे, बनाना चाहते थे या उन्होंने ऐलान किया, तो उसकी उन्होंने मुखालफत की और उसके नतीजे में 19 माह जो है वो उनको प्लानरी जेल में रखा गया। और फिर जब भुट्टो साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ तो तभी उनको राही नसीब हुई और ज़िया पाकिस्तान में मार्शल लगा तो उनको रहा कर दिया गया। तो तो ये मायार है आज़ादी का, हमारे यहाँ आज़ादी का ये मायार है। ये मेयार है। और फिर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी आपको पता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका क्याम जो है वो 2009 में लाया गया, जब पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। और एक आप ये कह सकते हैं कि एक पैकेज दिया गया था, तो जिसमें पहले काउंसिल के करेक्टर को यानी नाम को तब्दील करके तो उसको लेजिस्लेटिव रखा गया। और लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ जब पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई। वैसे तो लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल मेंबरान की तादाद जो है वो 33 है,
لیکن براہ راست جو الیکشنز سو کارڈ الیکشنز ہوتے ہیں وہ 24 سیٹ پہ ہوتے ہیں. تو اس دفعہ بھی 24 کا ہی شیڈول تھا، لیکن 24 میں ایک جو پی ٹی آئی کا ممبر تھا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو نتیجہ یہ ہے کہ ایک کانسٹیچوئنسی کے الیکشنز کو پوسٹ پون کیا گیا، اور وہ اب میرے خیال میں 21 کو ہے یا 22 کو ہے. باقی بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں تو جو لوکل نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سارے ہی زعماء کو اور ان پارٹیوں سے وابستہ سیاسی کارکنوں کو شیڈول 4 میں رکھ کے تو ان کی جو عوام کے ساتھ ایکسس تھی اس کو محدود کر دیا گیا. اور یہ شیڈول 4 کیا ہوتا ہے، ذرا لوگوں کو وضاحت کر دیں، ان کو پتہ چل جائے. اصل میں شیڈول 4 تو پاکستان میں تو نافذ کیا گیا تھا کہ جی ہم جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جو ملیٹنٹ ہیں، جو بزور طاقت اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں اور جو دہشت گردی میں ملوث لوگ ہیں ان کے لیے یہ بنایا گیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو شیڈول 4 ہے یہ عمومی طور پر ان وائسز کو دبانے کے لیے جو رائٹس کے ساتھ وابستہ ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہوں، چاہے وہ سندھ میں ہوں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوں، گلگت بلتستان میں ہوں، یا سو کالڈ آزاد کشمیر میں ہوں. تو گلگت بلتستان کی جو زیادہ اس میں سپریشن جو ہوئی کہ وہاں تمام جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز جو لوکل پولیٹیکل پارٹیز تھی، یا جن کو عرف عام میں نیشنلسٹ پارٹیز کہتے ہیں، جو گلگت بلتستان کے لوگوں کے بیسک رائٹس کی بات کرتے ہیں اور جو اپنے وسائل پہ اپنا قبضہ مانگتے ہیں، ان سارے زعماء کو، ان سارے لیڈروں کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان پارٹیوں کے وابستہ جو ایکٹیوسٹ تھے ان کو بھی شیڈول 4 میں ڈال کر تو ان کی ایکسس کو ٹوٹلی ان کی فریڈم آف موومنٹ کو کٹیل کیا گیا ہے. اور بے شمار لوگ صرف شیڈول 4 میں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ الیکشن میں بھی حصہ نہیں لے سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بابا جان کا تو مشہور کیس ہے کہ 10 بندوں کو جو ہے نا وہ 40 سال سے 70 سال کی سزائیں ان کو سنائی گئی ہیں. حالانکہ پچھلی دفعہ جب الیکشن ہوئے تھے تو بابا جان نے جیل سے ہو کے الیکشن لڑا تھا، تو اس میں وہ 2nd نمبر پہ تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں کبھی بھی الیکشن جو ہے وہ فیئر نہیں ہوئے ہیں، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے ہیں. اور آج کے الیکشنز کے حوالے سے بھی آج کل آپ بھی نیوز دیکھتے ہیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ بلکہ جو مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ہیں احسن اقبال، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ لاسٹ مومنٹ پہ جو پاکستان کی آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، جنرل باجوہ، ان کی چیف سیکرٹری کی اور چیف الیکشن کمشنر کی میٹنگ ہوئی اور اسی میں وہ کہتے ہیں کہ ساری دھاندلی کا پلان بنایا گیا. اور اس سے پہلے جو ہے وہ نون لیگ کے یا عرف عام میں جن کو الیکٹیبلز کہتے ہیں، یا جو آپ یہ دیکھیں کہ 5 سال ایک حکومت کے وزیر رہتے ہیں، ایک اسپیکر اسمبلی رہتا ہے، اور جب الیکشن کا شیڈول اعلان ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ اپنی وفاداریاں بدل کے تو دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. تو یہ تو عمومی طور پر یہی سمجھا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس پارٹی کو جتانا چاہتی ہے تو اس میں الیکٹیبلز کو روانہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں. پھر ہم تو یہ تو سمجھ گئے کہ یہ رائٹ آف موومنٹ ہے، یہ متاثر ہوا اس شیڈول 4 کے تحت، اور بھی لوگوں کو بے شمار مسائل ہوئے جو سوشل اور اکنامک ریلیٹڈ ہیں. لیکن ایک بات یہ بتائیں کہ یہ الیکشن کہہ لیں یا سلیکشن کہہ لیں، اس کا جو ہے نا اثر کیا پڑے گا گلگت بلتستان پر اور اس کے مستقبل پر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ الیکشنز اس میں چونکہ 3 پاورفل پولیٹیکل پارٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا اور ان کی قیادتیں وہاں گئی. جیسے مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں، اور اسی طرح سابق پرائم منسٹر جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی اور دیگر مسلم لیگ نون کے بھی زعماء وہاں الیکشن کمپین میں گئے. اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے نا جو چیئر پرسن ہیں بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے دیگر زعماء بھی، اور تحریک انصاف کے خود پرائم منسٹر جو ہے جو عمران خان ہیں، انہوں نے دورہ کر کے تو الیکشن شیڈول اعلان ہو گیا.
نارملی یہ کنڈکٹ ہے، الیکشن کنڈکٹ ہے کہ جب الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو جائے تو اس کے بعد آپ کسی ترقیاتی اسکیم کو اناؤنس نہیں کرتے. اسی تناظر میں ایک عبوری جو ہے وہ سیٹ اپ بنایا جاتا ہے کہ تاکہ غیر جانبدار سو کالڈ غیر جانبدار سیٹ اپ ہو اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے. لیکن وہاں جا کے تو صوبے کا اعلان کیا گیا اور پھر مختلف وزراء نے مختلف ترقیاتی اسکیمیں اور پھر پیسے بانٹنے کی بھی جو رپورٹیں آتی رہی ہے جس میں کس حد تک صداقت ہے کس حد تک نہیں ہے، لیکن یہ سارے پاکستان کے میڈیا نے رپورٹ کیے ہیں. اور میں نے تو جو کچھ ویڈیو دیکھے ہیں اس میں تو یہ بھی ہے کہ آٹے کے جو بیگ ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں، غریبوں کو دیے گئے ہیں، اور ساتھ وہ عمران خان کی تصویر بنی ہوئی ہے آٹے کے بیگز پر. جی ہاں بالکل ایگزیکٹلی آپ نے دیکھے ہوں گے نا. تو بالکل یہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پری پول ریگنگ ہے. ٹھیک ہے، سامنے سی بات ہے. اصل میں مطلب یہ تھا کہ اس کا اثر کیا پڑے گا، بھئی کیا لوگوں کے لیے کچھ بہتری ہوگی یا یہ صوبہ بنانے کے لیے ایک یعنی کوئی چال چلی جا رہی ہے؟ دیکھیں صوبہ کا تو وہ تو عمران خان نے تو اعلان کیا ہے ایز پرائم منسٹر کہ جی ہم عبوری صوبہ بنائیں گے، لیکن مسئلہ عبوری صوبہ کیا ہوتا ہے؟ یا صوبہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ عبوری صوبہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو 70 سالوں سے جو لولی پاپ پاکستان کی جانب سے دیا جا رہا ہے، کبھی مختلف پیکیجز کے نام سے، کبھی جو ہے وہ اب یہ عبوری صوبے کی وہ کیے. تو بنیادی طور پر اگر آپ جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن مینیفیسٹو تھا پی ٹی آئی کا، اور اس میں جو صوبہ محاذ جو تھا اپنے سرائکی صوبے کی جو تحریک تھی، یا دو صوبوں کی جو پنجاب اسمبلی نے 2/3 میجورٹی سے ان دو صوبوں کے دو نئے صوبوں کے قیام کی جو ہے نا وہ ریزولوشن بھی پاس کی ہوئی تھی، اور یہ ان کا الیکشن مینیفیسٹو تھا. اور وہ تمام لوگ جو اس صوبہ محاذ تحریک کے ساتھ وابستہ تھے وہ سارے پی ٹی آئی میں شامل بھی ہوئے. آج 2.5 سال گزر چکے ہیں، اس صوبے کا تو اب کسی وزیر کے منہ سے نام بھی نہیں آتا. تو جائے کہ ایک مکمل صوبے کی ریزولوشنز جو ہے نا اس اسمبلی کی میجورٹی نے منظور کی. تو یہاں جو ہے وہ بیسیکلی ان الیکشنز کو جیتنے کے لیے جو یہ ایک طرح کا جو ہے وہ ایک لولی پاپ ہے. کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ خاص کر کے وہ ایریاز جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہے، جیسے آزاد کشمیر، سو کالڈ آزاد کشمیر ہے جس کو ہم تو پاکستانی آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، اور آکوپائڈ گلگت بلتستان، یہ پاکستان کا جو ایریا ہے وہ ڈیفائن ہے آرٹیکل 1 میں کہ یہ پاکستان کی ٹیریٹری ہے. اور ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے ساتھ وہ آرٹیکل 257 ڈیل کرتی ہے اس کو. انٹل اینڈ انلیس کہ آرٹیکل 1 کو یہ اسمبلی میں یعنی کانسٹیٹیوشن میں چینج نہ کریں تو اس وقت تک ان ایریاز کو یعنی پاکستان کی لیجسلیٹ یہ تو الگ سوال ہے کہ کیا پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کو یہ اختیار ہے کہ وہ علاقے جو ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہیں جو ڈسپیوٹیڈ ہیں، اور پاکستان کا اپنا موقف بھی 70 سالوں سے یہی رہا، وہ اسمبلی جو ہے وہ کوئی قانون اگر تبدیل کر کے تو اس حصے کو ڈیفیکٹو تو ان کے قبضے میں ہے. انلیگل اکوپیشن 1947 سے اس وقت جاری ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو ہے وہ کوئی گلگت پتہ دیکھیں. اگر لوگوں کو رائٹس دینا، صوبہ تو بلوچستان بھی صوبہ ہے، لیکن لوگوں کو ان کے حق نہ دینے کی بنیاد پہ، ان کے وسائل پہ ان کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرنے کی بنیاد پہ لوگ آپ دیکھیں کہ اس ایکسٹریمٹی پہ گئے ہیں کہ آج وہاں مسئلہ جو ہے نا وہ جدوجہد ہو رہی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ دیگر بھی کئی صوبے ہیں پاکستان میں لیکن وہ وفاق سے مکمل طور پر مطمئن نہیں ہیں. سندھ کے اندر بھی ایک سندھو دیش کی تحریک موجود ہے. خیبر پختونخوا میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت لمبے عرصے سے وہاں کی نیشنلسٹ پارٹیاں جو ہے وہ اپنی ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار کرتی رہی ہیں کہ وہ حقوق جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کے جو قومیتی حقوق ہیں، جو ان کے وسائل پہ ان کے قبضے کے اور ان کی شناخت کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوئے. اس لیے وہاں بھی آپ کو تحریکیں پتہ ہیں. پھر مطلب یہ ہے کہ تو لہٰذا یہ ہے کہ صوبے جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے.
اگر حکومتیں کسی خطے کو رائٹس دینا چاہیں تو وہ تو ایک اس میں بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے کہہ دیا کہ سرائیکی صوبہ کا اور دوسرے اعلان انہوں نے کیے، تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ جو عظیم لیڈر ہوتا ہے وہ یو ٹرن لیتا ہے، تو انہوں نے یو ٹرن لے لیا وہاں پر. تو یہ نہیں کہ آپ کیسے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ یہاں بھی یو ٹرن لیں گے اور اس کو صوبہ نہیں بنائیں گے؟ دیکھیے اس میں بیسیکلی اس وقت جو ہے نا وہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایجنڈا نہیں ہے. یہ بیسیکلی اس وقت جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا عرف عام میں یہ ملٹری کا ایجنڈا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جنرل آصف باجوہ، جنرل قمر باجوہ نے باقاعدہ میٹنگ کی، اس میں اپوزیشن کے لیڈروں کو، اس وقت شہباز شریف جو ہے نا وہ جیل میں نہیں تھے بلکہ آزاد تھے، اور وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، پارلیمانی اپوزیشن کے وہ متفقہ لیڈر ہیں، بلاول بھٹو کو بھی اور دیگر پاکستان کے جو مقتدر لیڈرز ہیں ان کو بلا کے تو ان کو سٹیٹ اوے یہ کہا گیا کہ ہم گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ لوگ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں موجودہ حکومت کو سپورٹ کریں. اور اس پہ پھر مختلف قسم کی کہانیاں باہر آئی ہیں، لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آج تک بھی اس کنفیوژن میں کنفیوژن کہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سو کالڈ کلیم پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے رہے ہیں، تو وہ ابھی تک اس بات میں وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر یہ اقدام ہم کریں گے تو کیا ہم تقسیم کشمیر کی بنیاد نہیں رکھیں گے، کیا یہ سرنڈر پالیسی نہیں ہوگی، اور ہم اپنے عوام کو یہ 70 سالوں سے جو لوگوں کو ہم مرواتے رہے ہیں تو اس کا کیا جواب دیں گے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو حریت کانفرنس جس کو پاکستان جو ہے نا اوٹ رائٹلی سپورٹ کرتا رہا ہے، اس نے بھی یہ کہا کہ اگر اس طرح کے کوئی اقدامات کیے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو 5 اگست کو حکومت ہندوستان نے جو اقدامات کیے ہیں ان کی ایک ریٹیفیکیشنز ہوگی، ان کی انڈورسمنٹ ہوگی. تو اور سو کالڈ آزاد کشمیر کی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس پہ اپنے تفضیلات کا اظہار کیا ہے. بہرحال چونکہ پاکستان جو ہے کہ ایک دنیا کا ایسا ملک ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو ہے وہ فوجیں ملک کے لیے بنائی جاتی ہیں، لیکن یہاں تو فوج کے لیے ملک بنایا گیا ہے، تو لہٰذا فوج جو ہے وہ چاہے تو انڈا دے یا بچہ دے. تو زور زبردستی سے جیسے اللیگلی 70 سالوں سے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اگر اس کو کاغذوں میں ڈکلیئر کر دیں کہ یہ صوبہ ہے تو کون ان کو روک سکتا ہے؟ یقیناً ان کی مرضی، انڈا دیں یا بچہ دیں، جو کچھ بھی دیں ان کی مرضی. اگر وہ صوبہ بنا لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر جنرل صاحب نے کہہ دیا ہے بھائی یہ کرنا تو سب نے وہ کرنا ہی ہے. آرٹیکل 1 میں تبدیلی آ جائے گی، ٹھیک ہے جی. اچھا، اور 2/3 میجورٹی جو ریکوائرڈ ہے وہ بھی آ جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ اس کا اثر کیا پڑے گا جموں کشمیر ڈسپیوٹ پر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آرمی جو ہے وہ اگر پریشر ڈالے بھی گی تو شاید پاکستان کی جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں، بالخصوص جو پی ڈی ایم بنا ہے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس، تو وہ جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، وہ اس میں آپ نے اگر دیکھا ہو جو اس کے اس وقت سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے تو ٹوٹلی اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ نہیں بنایا جا سکتا، یہ پاکستان کی جو آفیشیل پالیسی کے بالکل خلاف ہوگا اور ہم اس کی مزاحمت کریں گے. انہوں نے یہ چیز جا کے مظفر آباد میں بھی کہی ہے، اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں بھی کہی ہے، متعدد مقامات پہ کہی ہے. اور دیگر بھی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اب آپ دیکھیں نا کہ اس وقت جو پریویل بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ فوج کی جو سیاسی امور میں مداخلت ہے، حکومتی امور میں مداخلت ہے، جو ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی جو پالیسیاں رہی ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اس کا ایک مزاحمتی بیانیہ سامنے آیا ہے، جس میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت لاؤڈلی اس بات کو جو ہے نا اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب کم از کم انف از انف، اب یہ چیز نہیں قبول کی جائے گی. لیکن در پردہ مذاکرات کی بھی خبریں آ رہی ہیں، ڈیلوں کی بھی خبریں آ رہی ہیں،
ڈھیلوں کی بھی خبریں آ رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ بہرحال یعنی چونکہ یہ ایک ایسی سٹیٹ ہے جس کے بارے میں آپ کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہاں پالیسیاں جو بنتی ہیں وہ کوئی لانگ ٹرم پالیسیاں نہیں ہوتی, وہ ڈے ٹو ڈے پالیسیاں ہیں. ایک ہی لانگ ٹرم ان کی پالیسی ہے, وہ ہے مذہب کو اپنے ٹول کے طور پر استعمال کرنا اور دہشت گردوں کو اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پر ان کو محفوظ پناہگاہیں جو ہے وہ محفوظ مہیا کرنا, اور ان کے ڈے ٹو ڈے جو مسائل ہیں ان کو اسٹیٹ حل کرے گی. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس وقت گرے لسٹ میں ہے, اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو عالمی برادری ہے وہ اس کو ایک ایڈوانٹیج دے رہی ہے, اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی جو ماضی کی جو پالیسیاں ہیں ان میں ان کو بدلیں, اور اس خطے کے اندر جو ہے وہ امن کے لیے ایک سپیس کریٹ ہو, اور دہشت گردی اور انتہا پسندی اس کو جو اسٹیٹ کی پالیسی رہی ہے یہ کنٹینیو نہ کریں. اور لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ صرف جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں, چاہے وہ کوئی امینڈمنٹ لانا ہے, یہ سب چیزیں جو ہے وہ بنیادی طور پر بین الاقوامی برادری کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی وہ ہے. آج آپ کے سامنے بات یہ ہے کہ آن دا فلور جو ہے وہ ایک پاکستان کے وفاقی وزیر جو سب سے مؤثر وزیر ہیں فواد چودھری صاحب نے اس بات کو فلور پہ کہا کہ ہم نے جو ہے وہ پلوامہ میں جو ہے جو انسیڈنٹ کیا ہے وہ ہم نے گھس کے انڈین آرمی کو مارا ہے. یعنی اس واقعے کو جو پہلے ڈس آن کرتے تھے وہ اس کو اب انہوں نے باقاعدہ اندر اسمبلی کے فلور پہ اس کو آن کیا ہے, ریکگنائز کیا ہے کہ ہاں یہ ہم ہیں. اس میں تو یہ بات بھی ہے نا کہ جو لوگ اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے پاکستان کا ہاتھ ہو, یہ ہو سکتا کہتے تھے, اس کو کہتے تھے یہ اقدار ہے انڈیا کے ایجنٹ ہیں, تو اب آن دا فلور آف دی اسمبلی انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے, اور یہ ریکارڈ کیسا بن گیا نا, کسی نے اس کی تردید نہیں کی, بات آؤٹ سائڈ کی ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ جو آرمی کی مرضی ہے اس کو اپنایا جائے یا چائنا کی مرضی ہے اس میں؟ دیکھیے یہ تو ایک مکس باتیں چل رہی ہیں, لیکن میں تو بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا کو تو گلگت بلتستان کی جو متنازع حیثیت ہے اس کا چائنا کو پہلے سے علم ہے, اور پھر یہ ہے کہ چائنا کو یہ بھی پتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی کیا ریزولوشنز ہیں, اور چائنا تو انڈین پالیسی کو اپوز کرتا رہا ہے. تو پھر جو سی پیک ہے یہ تو یا اس سے پہلے جو شاہراہ ریشم قائم ہوئی, تو یہ جو لنک قائم کیے گئے ہیں یہ تو پہلے سے ہوئے ہیں, اور اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی جس وقت اس کو جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ MOU سائن ہوئے. تو اگر چائنا کو اس کا بہت زیادہ کوئی پریشر ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کہتا ہے کہ جناب ہم انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ گلگت بلتستان کی جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے وہ آپ جو ہے وہ سولو کریں, لیکن چائنا نے تو ایسا نہیں کیا. تو لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک ڈپلسٹی ہے کہ ایک طرف وہ چائنا کارڈ کھیل رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کو اینکس کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے, لیکن اگر چائنا کا بھی پریشر ہو تو الٹیمیٹلی مطلب یہ کہ ایک ملک جو 70 سالوں سے ایک راگ الاپتا رہا ہے, آج کس منہ سے وہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنانے کی بات کرتے ہیں, اس کو آئینی صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری کو تو سوچنا چاہیے کہ دنیا کے اندر ایک ایسا ملک ہے جو آئے دن اپنے موقف بدل کے تو اس خطے کے لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سلب کیے ہوئے ہیں. حقوق دینے کے بجائے, ان کو دیگر رائٹس دینے کے بجائے, ان کے وسائل پہ ان کی حق ملکیت تسلیم کرنے کے بجائے ان کے وسائل کی تو لوٹ گھسوٹ گزشتہ 70 سالوں سے انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے, گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشنل سپیس نہیں ہے, وہاں ایک سٹینڈرڈ جوڈیشری بھی قائم نہیں ہے, کنٹریکچوئل ججز ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو الیکشنز ہیں اس کی جو خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان کی وہ نتائج جو یہ حاصل کرنا چاہتے تھے, آپ یہ دیکھیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک جو اسلام آباد کے اندر ایک سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی میجورٹی نے ایسی میجورٹی نہیں لے سکی کہ جس سے وہ آزادانہ طریقے سے حکومت, یہ اس دفعہ جو ہے وہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی انوالومنٹ کی وجہ سے انہوں نے بجائے اس کے کہ PTI کو
15-16 सीटें। आप देखें कि जो 2015-16 में इलेक्शंस हुए थे तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो असेंबली मेंबरान की तादाद थी वो 16 थी, और जब पीपल्स पार्टी ने 2009 में इलेक्शंस करवाए थे या 10 में करवाए थे, तो उस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो है वो लोग बराह रास्त जो पीपल्स पार्टी के टिकट पे मुंतखब हुए थे वो 13 मेंबरान थे। तो कहने का मतलब यह है कि ये पहली दफा हुआ है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो 9 की फिगर क्रॉस नहीं कर सकी। लिहाजा इस दफा उन्होंने ये कोशिश, एस्टेब्लिशमेंट ने एक स्ट्रेटेजी बदली कि ताकि पॉलिटिकल पार्टी या वर्ल्ड कम्युनिटी ये ना कह सके कि इलेक्शंस बहुत ज्यादा रिग्ड हुए हैं, तो उन्होंने आजाद उम्मीदवार उनको खड़ा करके उनको कामयाब करवाया, क्योंकि उनको पता है कि वो आजाद उम्मीदवार उन्हीं की पॉकेट में है, उनको जिस पार्टी के अंदर चाहे जो जैसी हुकूमत बनाना चाहे तो उसको बना सकते हैं। यहाँ पर सवाल करना चाहता हूँ कि आपने कहा है कि वर्ल्ड कम्युनिटी को देखना चाहिए कि एक मुल्क ऐसा है जो ये कर रहा है, ठीक है जी, मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले कि वर्ल्ड कम्युनिटी से पहले जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स को ये पता होना चाहिए या उनको सोचना चाहिए कि इस मुल्क ने हमारे साथ क्या किया, क्या क्या वादे किए, और अगर आपने अल्टीमेटली तकसीम ही करना था तो इतने लोगों को मरवाने का क्या फायदा। ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी होना चाहिए, सो कॉल्ड जम्मू आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी, और ख़ास तौर पर जो उस साइड पर जो कश्मीरी जो पाकिस्तान के आंख में कभी कभी नारे लगाते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। क्या ख्याल आपका इस बारे में? देखिए, बुनियादी बात यह है कि जिसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, और जो काबज फोर्स होती है, तो वो लोगों को मैनेज कर लेती है, मीडिया उनके कंट्रोल में है, वसाइल उनके कंट्रोल में। एक रियासत के लिए जो है जहां 15 लाख की आबादी हो उसमें 10-12 हज़ार लोग मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, और फिर जहां सर्विसेज की और बेरोजगारी आम हो, लोगों के पास पत्थर तोड़ने के अलावा किसी किस्म का कोई रोजगार ना हो, या चंद एक जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स हों, तो उसमें ये कोई लोगों का पॉपुलर बयानिया नहीं है, और ना ही पाकिस्तान इस पे कॉन्फिडेंट है। वरना नहीं तो गिलगित बल्तिस्तान और पीओके के अंदर जो है वो कोई सो कॉल्ड किस्म का ज़ियाउल जैसा कोई रेफरेंडम ही का ड्रामा रचा लेते, लेकिन चूंकि उनको पता है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो मुझे जो सबसे बड़ा अफसोस जो है, देखें आज़ाद ये जो जब लोग गुलाम होते हैं किसी एस्टेब्लिशमेंट के शिकंजे में होते हैं, तो उनकी जो आज़ादाना वॉइसेस हैं वो आमतौर पर बाहर नहीं आती, उनको नहीं समझा जाता, और ये चंद लोग जो सोशल मीडिया पे या जो टीवी चैनल्स पे बैठ के बयानियां दे रहे होते हैं, एक्चुअली ये हकीकत नहीं है। ऐसे ही जैसे पहले बड़े अरसे से लोगों का एक प्रोपेगेंडा था जब हम लोग स्टूडेंट्स थे कि गिलगित बल्तिस्तान में तो लोग कश्मीर का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है, और ये प्रोपेगेंडा आपने भी सुना होगा। yes. लेकिन मैंने 1993 में टूर किया, मैंने कहा चलो ये तो देखा जाए कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग वाकई कश्मीरियों के साथ इतनी नफरत करते हैं कि वो कश्मीर की बात भी सुनना गवारा नहीं करते। तो मैंने जनाब गिलगित में जलसा किया, अस्तोर में जलसा किया, रंदू में जलसा किया, स्कर्दू में जलसा किया, और लोगों की बड़ी तादाद में पार्टिसिपेशन थी, और किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि वो मतलब हम, बल्कि लोगों ने खास करके जो है वो जो शिया उलमाए कराम थे, जब उनके और मुख्तलिफ डेलीगेशन से मिले, उन्होंने कहा ये आपकी बात हमें बिल्कुल समझ में आती है, हम ये नहीं चाहते कि आज़ाद कश्मीर की वल्दियत में हम जाके पाकिस्तान के साथ मिले, और हम लोगों की, और वहाँ अब आप देखें कि 3-4 दफा वहां के तो चीफ मिनिस्टर ने जुर्रत की कि वो मुजफ्फराबाद आके तो आपको ये याद दहानी कराएं कि आपके और हमारे तारीखी रिश्ते हैं, आपके और हमारे गम साझे हैं, आपके और हमारी खुशियां साझी हैं, आपकी और हमारी तारीख में इश्तराक मौजूद है। लेकिन आप ये देखिए कि वो जो आज़ाद कश्मीर के मुजाहिद अव्वल बनते हैं, वो तो इलेक्शन में जाके तो अपनी ही इत्तेहादी पार्टी को किसी किस्म की इज़हार यकजहती भी नहीं दे सके। इनकी जुर्रत देखिए। तो लिहाजा आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर का जो सेटअप बनाया गया है ये कितना गुलामाना और कितना पिछड़ा हुआ सेटअप है, और यहाँ की सो कॉल्ड जो लीडरशिप है जो इख्तिदार के अंदर बैठी हुई है, ये कितनी बुज़दिल और कितनी मफाद परस्त और मौका परस्त और बूट पालशिए हैं, इनको समझने की जरूरत है। बाकी यहाँ सारा जो वोट होता है, आप ये देखिए ना
کہ یہ کوئی अलादीन का चिराग नहीं है कि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी है, लोग बसते हैं, उनके अपने कोई व्यूज भी होंगे, उनकी अपनी कोई थिंकिंग भी होगी, लेकिन जिस वक्त जो है वो पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी आ जाती है तो आजाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हो जाती है। तो ये बातें समझने की हैं कि लोगों को किस तरह मजबूर किया जाता है कि इस्लामाबाद की कुर्सी के साथ ही अपने अपनी तकदीर को, अपने वोट को, अपने ज़मीर को जो है ना वो एक्सप्रेस करना है। इसलिए ये सूरत हाल है। लेकिन मुझे शिकवा जो है वो उन लोगों से है जो एक टाइटल लेके बैठे हुए हैं और वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने कदम भी रखा तो ये कह के कि हम रियासत जम्मू कश्मीर से तमाम इलीगल ऑक्युपायर को पुश बैक करेंगे और रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत को बहाल करके तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को राइट ऑफ वोट दे के वो अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। वो चाहें तो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन को इंडोर्स करें, रेटिफाई करें, चाहें तो वो कोई अदरवाइज भी अपना रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं। वो उस रियासत का वो टाइटल और उनके वो वादे वो मैं याद दिलाना चाहता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से शिकवा करना या पीओके के लोगों से शिकवा करना ये तो जो है वो एक रियासत है जिसने 3 दफा मुंतखब होने वाले प्राइम मिनिस्टर जो आज भी बहुत बड़ी पॉपुलर वॉइस है उसको उनको गद्दार बनाने में मतलब उनकी जुबान में लुकनत भी नहीं आती और सारी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन की हैं उनको आए दिन उनको फतवों से नवाजते हैं और यहाँ जो बानियान पाकिस्तान जिनको कहा जाता है उनके साथ भी किसी किस्म का कोई रूह रियायत नहीं की गई और उनको भी बड़े बड़े हैवी फतवों से नवाजा किया। तो लिहाजा पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से या पाकिस्तान की रियासत से तवक्को रखना कि वो कोई लोगों के राइट ऑफ वोट, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को जो है वो राइट ऑफ वोट नहीं दिया हुआ है। वो पाकिस्तान की जो सिविलियन सुप्रीमेसी का जो नारा है उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के कमजोर और निहत्ते लोगों की ख्वाहिशों का कौन एहतराम करेगा और उनके बुनियादी हुकूक कौन देगा? ये जिसकी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ जिसने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली थी उसको निभाना चाहिए। मैं शॉर्ट आपसे रिप्लाई चाहता हूँ। शॉर्ट वो ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर दूसरी साइड पर 5 अगस्त को किया गया और कुछ लोग कहते हैं कि ये सारे आपस में मिले हुए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ट्रंप की जो साथ मीटिंग होती है या मोदी साहब की और इमरान खान साहब की, तो क्या अब ये तीनों ने मिलकर कुछ किया वही कुछ इस तरफ हो रहा है या वैसे ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी है? मैं तो समझता हूँ कि मैं इस थ्योरी को बाई नहीं करता हूँ कि ये कोई ऐसा कोई बैठ के नेक्स्ट टॉपिक को मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम रह गया। मुझे कि आपने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर काफ़ी फायरिंग हो रही है, दोनों तरफ से हुई है और कैजुअल्टीज जो है दोनों तरफ हुई है। आज भी मैं एक अखबार देख रहा था उसमें बता रहे थे कि कुछ सिविलियन जो है ना ऑन द इंडियन साइड ऑफ द डिवाइड वहाँ पर उनको कुछ लोग जख्मी हुए हैं और जंगल में आग लगी है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने फायरिंग की है। ये एलिगेशन तो दोनों साइड से आते हैं। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं कि क्या हुआ, कौन करता है? कुछ लोग ये कहते हैं कि शाम पाकिस्तान करता है, कुछ कहते हैं कि इंडिया करता है, स्टार्ट करता है। और इस पर मैंने कल प्रोग्राम भी किया था एक, लेकिन आपका व्यू क्या है इस बारे में? देखिए बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं, चाहे रिटेलिएशन हो, शरारत कोई भी करे, उस पार भी कश्मीरी का घर जो है वो बर्बाद होता है और इस तरफ भी कश्मीरी का, यहाँ भी कश्मीरी मरता है और उस साइड पे भी कश्मीरी मरता है। उधर भी जो हमारा भी मकान तबाह होता है, इधर भी हमारा मकान तबाह होता है। सही बात। अनफॉर्चुनेट जो है वो ये है कि आजाद कश्मीर के वो लोग जो मुतासरा हैं वो यहाँ जुलूस निकालते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, जबकि वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। मतलब नीलम वैली से जिस वक्त इन्फिल्ट्रेशन पार की जाती है तो एक फायरिंग का, और ये वहीं के लोगों के बताए हुए बातें। कल मैं नीलम वैली से एक बंदे से बात कर रहा था, मैंने वो कहता जी हम मुजाहरे करते हैं। मैंने कहा आप मुजाहरे करते हैं इंडिया के खिलाफ, इंडिया की बंदूक पे आपका कोई अख्तियार नहीं है। आप जो यहाँ पनागाहें बनाई हुई हैं दहशतगर्दों की और इन्फिल्ट्रेटर्स की, और ये जो लॉन्चिंग पैड है, आप इसके खिलाफ जिस वक्त मुजाहरा करेंगे तो तब आपकी वॉइसेस सुनी जाएंगी, तब जाके तो दुनिया जो है वो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट देगी कि हाँ एक हिस्से को किस बुरे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप मुझे ये बताएं कि वहां से वहां से क्यों बिला वजह की फायरिंग होगी? ये तो एक पॉलिसी है यहाँ से। और ये आप देखें कि एक काफी अरसे से आजाद कश्मीर के सारे लोग, हम सारे लोग वहां के हैं कि यहाँ से लोग जाते हैं लड़ाई की गर्ज से,
اور آزاد کشمیر کی پوری سرزمین جو ہے وہ اس کے مختلف جو ہے وہ لانچنگ پیڈ ہیں. یہاں جب وہ جو سو کالڈ مجاہدین ہیں ان کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ بارڈر ایریاز کے اندر کچھ بینکرز بنائے ہوئے ہیں. جب ان کو لانچ کرنا ہوتا ہے تو چونکہ سرویلنس کو سٹاپ کرنے کے لیے فائرنگ کروائی جاتی ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ چھپ کے وہ بھی بارکوں میں مورچوں میں چلے جائیں اور سرویلنس نہ ہو سکے. نتیجہ یہ ہے کہ پھر کراس فائرنگ کے دوران جو یہ ایک گیم ہے. اس گیم کو آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور ڈائسپورا کشمیری کو سمجھنا چاہیے. اگر وہ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ لوگ جا کے تو وہاں بندوق کا استعمال کرتے رہیں اور یہ آزاد کشمیر کی سرزمین جو ہے وہ لانچنگ پیڈ بنی رہے, تو پھر تو گھر تباہ ہوں گے. پھر لوگوں کے مرنے پہ دکھی ہونے کی کیا بات ہے. پھر تو یہ سمجھ لیجئے نا کہ ادھر بھی آگے جو ہے وہ ایک فوج بیٹھی ہوئی ہے, ادھر بھی فوج بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ یہ مطالبہ کریں یا تو دونوں لڑکے اس خطے کا کوئی فیصلہ کریں, یا پھر جس جگہ آپ گولی کو آپ فائر کو رکوا سکتے ہیں وہاں تو سب سے پہلے آپ تحریک شروع کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انفلٹریشن نہ ہو یا اس کو بطور لانچنگ پیڈ نہ استعمال کیا جائے جس کو POJ کے کہتے ہیں, تو پھر ادھر سے بم جیسے آپ لوگ دیتے ہیں کہ مشرف کے دور میں جب سیز فائر ہوا تھا تو اس وقت انڈیا والے فائرنگ نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ انفلٹریشن بند تھی. یہ دلی کے طور پر لوگ کہتے ہیں نا. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے کار تباہ نہ ہوں, ہمارے جو یہ سویلینز ہیں وہ شہید نہ ہوں, مکان تباہ نہ ہوں, تو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے انفلٹریشن بند کرنی ہوگی. یہی آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں. اور ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیلم ویلی میں ایک دفعہ خواتین نے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کیا, روڈ بلاک کی, اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ ملٹری ہیڈ کوارٹرز کے اندر جا کے انہوں نے مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بدماشی بند کریں اور یہ جو آپ نے سو کالڈ قسم کے دہشت گرد یہاں پار رکھے ہیں یہ ہمارے گھروں کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے, بے حرمتی کرتے ہیں. لہٰذا اور اس پہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا, کچھ نیوز بھی ریلیز ہوئی تھی. تو نتیجہ یہ ہے کہ کچھ عرصے تک آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نیلم ویلی نسبتاً جو ہے وہ پرسکون رہی ہے اور وہاں کے لوگوں کو چھوٹی موٹی اپنی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کرنے دی گئی ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ تو بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے اور دل چاہ رہا تھا کہ مزید سنا جائے, لیکن ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے. پھر میں کوشش کروں گا کہ نیئر فیوچر میں آپ سے دوبارہ بات کریں گے, کرنٹ سچویشن پر بھی, اور جو اردو کہانی ہے اس کو بھی ہم جاری رکھیں گے. بہت مہربانی, بہت نوازش. میں آپ لوگوں کو مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام پسند آئے گا. شوکت صاحب نے بڑی وضاحت سے گلگت بلتستان کی سچویشن بھی بیان کی ہے, اور LOC پر جو ہو رہا ہے انہوں نے ری انفورس کیا اس بات کو جو پہلے لوگ کچھ کہتے آ رہے تھے. جہاں تک پروپیگنڈسٹ کا تعلق ہے, یا جس کو میں فٹ سولجر کہتا ہوں, انہوں نے تو ہمیشہ جو کہنا ہوتا ہے وہ کہنا ہی ہے. انہوں نے ہوتا ہے کہ مینیپولیٹ کرنا, جھوٹ بولنا ہے تاکہ اسلام آباد کو ایک لحاظ سے کلین چٹ مل جائے. لیکن جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں, ہمارا بھی ان سے رابطہ ہے, آپ کا بھی رابطہ ہے, وہ ہمیں کچھ اور کہانیاں بتاتے ہیں, فوڈ سولجرز کچھ اور بتاتے ہیں, ہم کیا کریں. اینی وے, جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو, پلیز ڈو سو. آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ اینڈ سی یو اگین. اللہ حافظ. بہت مزید. تھینک یو ویری مچ.